السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے چند ایک اہم خبریں ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ چین اور امریکہ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے، اور اسی طرح بنگلہ دیش سے ایک بڑی عجیب و غریب خبر جو ہے وہ آ رہی ہے، اور کچھ مہاجرین کے حوالے سے بات کریں گے اور افغانستان کے حوالے سے۔ سب سے پہلے مہاجرین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کل پاکستان سے جو ڈیپورٹ کیے گئے مہاجرین، ان کی تعداد 5000 ہے، یعنی ایک دن میں میرے خیال میں شاید یہ ابھی سے جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے تو اس میں شاید یہ سب سے بڑی تعداد ہے کہ ایک دن میں 5000 افغان مہاجرین کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، وہ JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان، ان کا بھی بیان آیا ہے۔ انہوں نے اس جبری بے دخلی پر سخت تنقید کی ہے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے 3 کیٹیگریز افغانیوں کی ایسی ہیں، اس حوالے سے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اس طرح کے جو 3 قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو بے دخل نہ کیا جائے فوری طور پر۔ ان میں سے ایک انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، یعنی ایسے افغان مہاجرین کے جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان کو اس طرح زبردستی بے دخل نہ کیا جائے۔ ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو تعلیم ہے، ان کی جو مہارت ہے، اس سے پاکستان میں ان کی خدمات دی جائیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سرمایہ کار ہیں، جنہوں نے یہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، بڑے بڑے بزنس چلا رہے ہیں، تو ان کو بھی اس طرح زبردستی بے دخل نہ کیا جائے، ان کو بھی رعایت دی جائے، سہولت دی جائے۔ ظاہر ہے اس میں ہمارا بھی مفاد ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ایسے افغان مہاجرین نوجوان کہ جو گریجویٹ کر رہے ہیں یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اس طرح زبردستی اچانک بے دخل نہ کیا جائے، اس سے ان کی تعلیم برباد ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے افغانستان میں ابھی اتنی وہ تعلیم کے حوالے سے اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں، اتنے اچھے کالج نہیں ہیں وہاں پر، ابھی تو وہ 3-4 سال ہوئے ہیں صرف، ان کو آہستہ آہستہ ان کو ٹائم لگے گا۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو 20-30 سال لگ جاتے ہیں بنتے بنتے۔ تو پاکستان میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، تو اس میں افغان مہاجرین کے کئی بچے ایسے ہیں کہ جو کوئی جو ہے وہ BA کر رہا ہے، کوئی MA کر رہا ہے، کوئی PhD کر رہا ہے، کوئی مختلف چیزوں میں یونیورسٹی لیول کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک تو ڈاکٹر، انجینئر، جو اس طرح کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو نہ نکالا جائے۔ دوسرا سرمایہ کار، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ اور تیسرا جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی لیول کے جو کلاسوں کے ہیں، ان کو نہ نکالا جائے۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے ادھر سے افغان مہاجرین جا رہے ہیں، تو دوسری طرف بھی بڑی تیزی کے ساتھ تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں پر خیمہ بستیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر ان کو، تو وہاں پر ظاہر ہے افغان حکومت کے لیے ان کو فوری طور پر اس طرح سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ ظاہر ہے جتنے بھی افغان مہاجرین یہاں پر ہیں تو ان کو تو سنبھالا ہوا نہیں ہے، یہاں پر تو وہ خود سنبھلے ہوئے ہیں، اپنے کسی کے گھر ہیں، کوئی کرائے پہ رہتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خود سنبھالا ہوا تھا۔ اب جب یہاں سے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرف جا کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ظاہر اچانک ایک دم سے تو کوئی کسی کا کاروبار نہیں ہے، کئی ایسے ہیں کہ جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے، جو 40 سال پہلے آئے تھے، اب ان کا گھر کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر وہ خیمہ بستیاں ہیں، تو وہ پھر افغان حکومت پر اچانک بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو اس میں دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ کافی امداد کر رہے ہیں، جس میں سے قطر جو ہے وہ گردیز میں، پکتیکا کی جو ایک علاقہ ہے گردیز، وہاں پر ایک کالونی بنا رہا ہے 100 گھروں کی، جس میں مسجد، اسکول، پانی اور جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں وہ ہوں گی، اور $8 لاکھ سے یہ کالونی جو ہے وہ قطر تعمیر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان بڑا کام کر رہا ہے۔ جاپان جو ہے، دنیا کے بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عام خبروں میں جن کے نام نہیں آتے زیادہ تر، جیسے جاپان ہو گیا، ناروے ہو گیا، اس قسم کے جو ممالک ہیں زیادہ دنیا کی سیاست میں حصہ نہیں لیتے، خبروں میں ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ ممالک جو ہے نا افغانستان میں کافی دلچسپی لیتے ہیں، یعنی امدادی کاموں میں۔ اب ناروے جو ہے وہ بڑا کام کر رہا ہے مہاجرین پر، اور بڑی جو ہے اس کے سفیر کل بھی ملاقات کی اس نے، پہلے بھی وہ ملا، بار بار وہ ملاقاتیں کرتے ہیں افغان حکومت کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح جاپان ہے، اس نے پچھلے 40 سال میں بہت کام کیا افغانستان میں، یعنی خاموشی کے ساتھ، کوئی خبروں میں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جاپان نے جو ہے جلال آباد میں ایک کافی بڑی نہر بھی تعمیر کی ہے۔ بہرحال یہ ممالک وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اسحاق ڈار صاحب کل بروز ہفتہ افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے پچھلے تقریباً 3-4 سال میں، یہ پاکستان کے دوسرے وزیر خارجہ ہیں جو دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ PDM کی جب حکومت تھی تو اس وقت میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، انہوں نے دورہ کیا تھا۔ تو یہ اب اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ بھی ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں، یہ کل ایک بڑے وفد کے ہمراہ جو ہے کابل کا دورہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 2 وفد اور بھی آلریڈی پچھلے 1-2 دن سے افغانستان کا وفد پاکستان میں اپنا جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہا ہے، وزیر تجارت اور دیگر ان کی نگرانی میں۔ اور اسی طرح پاکستان کا وفد جو ہے صادق خان کی قیادت میں جو ہے وہ کابل میں ملاقاتیں کر رہا ہے۔ تو یہ کل کا دورہ بڑا اہم دورہ ہے، اس میں بڑی اہم جو ہے وہ چیزوں پر، معاملات پر بات چیت ہونی ہے افغانستان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جی ایک اور بڑی اہم خبر جو آ رہی ہے وہ افغانستان سے، وہ یہ آ رہی ہے
کہ روس نے، جیسا کہ ایک دو دن پہلے بھی انہوں نے اشارہ دیا تھا، لیکن فائنلی جو ہے کل روس کی سپریم کورٹ نے افغانستان کو اپنی دہشت گردوں کی جو لسٹ تھی اس میں سے نکال دیا ہے۔ 17 اپریل کو سپریم کورٹ یعنی روس کی سپریم کورٹ کا اجلاس ہوا، جس میں طالبان کا نمائندہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ عدالت نے حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے، یعنی حکومت نے عدالت کو یہ درخواست دی تھی کہ طالبان کو اس میں سے نکالا جائے، تو سپریم کورٹ نے حکومت کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا ہے، اور ماسکو میں افغانستان کا سفارت خانہ بھی طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح روس کا جو سفیر ہے یا نمائندہ خصوصی یا ایلچی کہہ لیں، جو افغانستان میں کابل میں موجود ہے، تو اس نے افغانستان کے جو آفیشلز تھے ان سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس فیصلے سے وہ قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں جو روس اور طالبان کے درمیان باضابطہ تعلقات قائم کرنے کے لیے ضروری تھیں۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ روس یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ باضابطہ تعلق بنانا چاہتے ہیں، جس طرح سفارتکار ہوتے ہیں، ان کا سفارتکار ہمارے پاس، ہمارا یہ ایلچی شیرچی والا کام نہیں، باقاعدہ جس طرح ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ باضابطہ تعلقات ہوتے ہیں، تو ہم افغانستان کے ساتھ باضابطہ تعلقات بنانا چاہتے تھے، لیکن اس میں ایک رکاوٹ تھی قانونی طور پر کہ طالبان جو ہے وہ دہشت گردوں کی لسٹ میں تھے، لہٰذا ہماری عدالت نے، سپریم کورٹ نے طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا۔ اب ہم طالبان کے ساتھ باضابطہ اسی طرح کے تعلقات بنا سکتے ہیں جس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جی بڑی عجیب خبر آ رہی ہے بنگلہ دیش سے کہ پاکستان کا کوئی وفد اس وقت بنگلہ دیش میں گیا ہوا ہے، وہاں پر ملاقاتیں کر رہا ہے، تو بنگلہ دیش کی حکومت نے پاکستان سے بڑی عجیب قسم کی 2-3 ڈیمانڈز کر دی ہیں، جو شاید پاکستان کے لیے کافی مشکل ہوں گی، کیونکہ پچھلے انقلاب وہاں پر جو آیا تھا اسٹوڈنٹس کا، وہاں کے جو طالبان کے انقلاب تھا، تو اس کے بعد بڑا دنیا میں شور شرابہ تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کی دوستی کو، اور اس کے چیزیں نظر بھی آ رہی تھیں، تجارت شروع ہوگی، کئی چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی تھی جو پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی۔ پاکستان پر پچھلے جب سے بنگلہ دیش بنا ہوا ہے، پاکستان پہ اتنا ٹیرف لگایا ہوا تھا کہ پاکستان کوئی چیز وہاں پر ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ سارے ختم کر دیے، تو باقاعدہ دوستی کے اثرات نظر آ رہے تھے بنگلہ دیش اور پاکستان کی۔ لیکن کل جو 3 ڈیمانڈ کی ہیں بنگلہ دیش نے، وہ بڑی عجیب سی ہیں۔ ایک تو بنگلہ دیش نے یہ کہا ہے کہ جی 1971 میں آنے والے طوفان پر ملنے والی امداد $4 ارب ہمیں دی جائے۔ تو یہ 1971 میں کوئی طوفان آیا تھا اور اس کی جو امداد ملی تھی، تو اس کے $4 ارب وہ بنگلہ دیش نے کہا جی وہ آپ کے پاس ہیں، تو وہ ہمیں دیے جائیں۔ تو یہ مطلب بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہمارے تو وزیر اعظم صاحب پچھلے $1 ارب کے لیے پتہ نہیں ہمارے ملک کے جو وزیر خزانہ اور وزیر اعظم اور پتہ نہیں کتنے وفد، وہ پورے 6 مہینے مارے دنیا میں پھرتے رہے، تو یہ $1 ارب بڑی مشکل سے انہوں نے حاصل کیا تھا، تو یہ $4 ارب کہاں سے دیں گے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو یہ بڑی عجیب سی ڈیمانڈ کر دی ہے، یہ تو بہت مشکل لگتی ہے۔ دوسری ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں 3 لاکھ بنگالی ہیں، یعنی وہ جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا تو جو بنگالی ادھر رہ گئے تھے، کافی سارے جو کراچی وغیرہ میں کام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جی ان بنگالیوں کو بھی واپس کیا جائے۔ اچھا جی چلے وہ واپس چلے جائیں تو اچھی بات ہے، ویسے بھی افغانیوں کو ہم نکال رہے ہیں تو وہ بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، کوئی ٹھیک ہے۔ تیسری ڈیمانڈ انہوں نے یہ کی ہے جی 1971 کے واقعات پر پاکستان معافی مانگے، تو یہ ڈیمانڈ چلیں ٹھیک ہے، معافی مانگنی چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے 4 ارب والی تو مشکل ہے، یہ ہو سکتی ہے وزیر اعظم صاحب کو اگر اوپر سے آرڈر ملے کہ معافی مانگیں تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مانگ لیں گے، حکومت مانگ لے گی معافی، تو یہ ویسے کر لینی چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن $4 ارب والا مسئلہ جو ہے وہ مشکل لگتا ہے۔ اچھا جی ایک اور بڑی اہم خبر جو ہے وہ امریکہ اور چین کے حوالے سے ہے کہ یہ جو ٹیرف والا جو چکر چل رہا ہے کہ امریکہ نے چین پر جو ٹیرف لگا دیا، پہلے 25% لگایا، پھر بڑھا دیا 50% اور لگا دیا، پھر کرتے کرتے 145% پر وہ لے گئے، اور جواب میں چین نے بھی 125 لگا دیا۔ تو اب چین کا یہ کہنا ہے کہ ہم مزید جو ہے امریکہ پر نہیں لگائیں گے، امریکہ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، اور لگانا ہے اور لگا لیں، لیکن ہم نہیں لگائیں گے، ہم ایک اور طریقہ اختیار کریں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ چین نے یہ کیا ہے مزید کہ دنیا کی 17 نایاب قسم کی جو معدنیات ہیں، یعنی معدنیات کی تو بے شمار قسمیں ہیں نا، لیکن 17 معدنیات ایسی ہیں دنیا میں کہ جو نایاب معدنیات ہیں۔ نایاب اس لیے اس اعتبار سے بھی کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی نایاب ہیں کہ ان کی پروسیسنگ جو ہوتی ہے، ان کو نکالنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، ہر ملک اس کو نہیں نکال سکتا۔ ایسی 17 قسم کی جو نایاب معدنیات ہیں وہ چین میں پیدا ہوتی ہیں، دنیا کی 60% جو ہے وہ چین میں پیدا ہوتی ہیں، یعنی ایک تو نایاب ہیں، ان کی دنیا میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے،
دوسرا ان کو ہر ملک نکال نہیں سکتا، ایسی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسرا بات یہ ہے کہ اس کی جو دنیا میں جو جتنی وہ مل رہی ہیں اس کے 60% جو ہے وہ چین میں ہے۔ ایسی 17 معدنیات چین نے ان کو امریکہ ایکسپورٹ کرنے پر، برآمد کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ چین نے ایک ایسا وار کیا ہے امریکہ پر کہ جس کو شاید امریکہ برداشت نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 17 وہ معدنیات ہیں جو جدید ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی آج کل ظاہر ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں موبائل کے آلات میں چھوٹی چھوٹی چپیں اور دفاعی ساز و سامان جو ہوتا ہے اس کے اندر استعمال ہونے والی معدنیات، اور اسی طرح طبی آلات کے اندر استعمال ہونے والی معدنیات، یہ ایسی ان پر جو ہے چین نے پابندی لگا دی ہے کہ ان کو امریکہ میں برآمد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ جو معدنیات ہیں اس وقت، یہ جو 17 نایاب معدنیات ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ 60% تو ہیں ہی چین میں، لیکن جو باقی 40% دنیا میں ہیں، جس ملک میں ہیں وہ ملک ان کو نکال نہیں سکتا۔ اس وقت دنیا میں نایاب معدنیات کا جتنی کھپت ہے اس کا 92% وہ چین سے ہی جاتا ہے۔ یعنی کچھ 60% تو چین میں پیدا ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ چین ہی دوسرے ملکوں سے نکال کر وہ کرتا ہے۔ تو یہ جو چین نے پابندی لگائی ہے کہ یہ 17 قسم کی معدنیات، یہ 17 چیزیں جو ہے نا، یہ امریکہ نہیں جا سکیں گی، تو میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر شاید مجبور ہو جائے گا۔ بڑی سخت قسم کی اس کی ضرب پڑے گی ٹرمپ پر، اور ظاہر ٹرمپ پر پھر اپنے ملک میں دباؤ پڑے گا، جی ہم نے دفاعی آلات بنانے تھے، ہماری ایئر فورس نے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، تو وہ معدنیات ہی نہیں ہمارے پاس، چین نے پابندی لگا دی ہے۔ ہیلتھ والے کہیں گے جی ہم نے یہ آلات ہم نہیں بنا سکتے، کوئی ٹیکنالوجی والے، موبائل والے، یہ وہ کہیں گے جی ہمیں تو بڑا مسئلہ بن گئی، معدنیات ہمیں نہیں مل رہی۔ تو اس سے یہ چین نے بڑی زبردست قسم کی ضرب لگائی ہے اس پابندی لگا کر امریکہ پر۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔